بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک آئی وٹنس واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وین وی لو Allah's creature تو وہ ہمیں کیسے صلہ دیتا ہے، اور جب ہم اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو اس کا ہمیں صلہ کیا ملتا ہے۔ یہ جو دو واقعات پیش کر رہا ہوں، یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں اور یہ ٹروتھفل ہے۔ بات یہ کہ آج سے 20-25 سال قبل اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں تو کھیتوں میں راستے بن جایا کرتے تھے لوگوں کے گزرنے کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز کہتے ہیں کہ جو مری کرسال کے میرے کی زمین ہے، اس میں گندم ایک زمانے میں بہت ہوتی تھی، آج کل گندم وہاں نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس زمانے میں لوگ پیدل چلا کرتے تھے اور ہمارے کھیت کے اندر سے گزر کے جایا کرتے تھے، تو کھیت میں 2 راستے بن جاتے تھے۔ تو ان راستوں کی وجہ سے جو گندم ضائع ہوتی تھی، تو اللہ کی ذات اس کام میں صلہ دیتی تھی کہ ہم کبھی راستے میں اس کو کانٹا نہیں رکھتے تھے کہ یہاں سے لوگ نہ گزریں، یا لوگوں کو من نہیں کرتے تھے۔ تو اس محبت کے سلسلے میں رب کی ذات ہمیں صلہ دیتی تھی کہ ہماری بقیہ جو گندم ہے وہ بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ تو آج کل چونکہ پیدل چلنے کا رواج ختم ہو گیا، تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کھیت میں، تو صاف ستھرا کھیت ہے، کوئی راستہ نہیں بنا پڑا، کہیں سے کوئی گندم ضائع نہیں ہوئی، تو لیکن گندم تھوڑی ہوتی ہے، یہ برکت نہیں ہے۔ اس زمانے میں برکت تھی۔ میں نے کہا جی بالکل درست بات ہے۔ ایک اور واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ یارا ہمارے گاؤں کے ایک بابا انور تھے، انہوں نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، تو گھوڑے پہ وہ کرسال جا رہے تھے، تو راستے میں ایک کھیت آیا جس میں گندم بجی ہوئی تھی، ابھی گندم اگی نہیں تھی۔ تو قدرتی طور پر وہ اس کھیت کا مالک بھی وہیں کھڑا تھا، تو بابا جی جب اس میں سے گزرنے لگے تو اس نے اشارہ کیا رکنے کا۔ اس نے کہا یار نظر نہیں آتا ہے گندم بجی ہوئی ہے اور آپ بیچ میں سے راستہ بنانے لگے ہو۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے راستہ موڑ لیا اور دوسری سمت سے میں چلا گیا۔ تو 1 مہینے کے بعد میرا دوبارہ گزر ہوا وہاں سے، تو میں نے دیکھا کہ اس کھیت میں گندم نہیں اگی ہے، باقی کھیتوں میں گندم اگی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک گندم ہے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا، وہ جو اونر تھا جیبا، تو میں ملا اس سے، میں نے کہا جیبا تیری کنک کیوں نہیں ہوئی؟ کنک رائی کو نہیں؟ اس نے کہا جی کنک رائی سی جمی کو نہیں۔ تے باوے نہ کہ میری سیانتا ہی، اس نے کہا جی سیانتا کیوں نہیں؟ سیانتا تھوڑا راہ روکیا سی نا۔ اس نے کہا بالکل وہ ہے بندہ میں ماڑا راہ روکیا سی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا صرف اسی وجہ سے ہے کہ جو آپ نے میرا راستہ روکا تھا۔ تو جیبے نے معافی مانگی، اس نے کہا یار معاف کر دے میں نے، یار میں تیرے نال زیادتی کی ہے، راہ نہیں سی روکنا چاہیے۔ خیر بابا جی واپس آ گئے۔ تو ایک اور واقعہ کہ ہم جاتے ہیں آج کل ایک اپنی مسجد میں، صبح درس ہوتا ہے، تو وہاں پر 3-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پانی بہت کھڑا ہوتا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سلپری زمین، پانی، یہ وہ، کپڑے خراب ہونے کا چانس۔ وہ پانی وہاں کھڑا کیوں ہوتا ہے کہ جو کھیت، جس بندے کا کھیت ہے، وہ پانی اپنے کھیت میں نہیں آنے دیتا کہ وہ پانی آ گیا تو میرے کھیت کی جو فصل ہے وہ ضائع ہوگی، کیونکہ پانی زیادہ ہے، 24 گھنٹے پانی ہوتا ہے۔ تو مرزا خورشید صاحب کہنے لگے کہ آفتاب دیکھ لینا ان کھیتوں میں گندم نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، 4 مہینے کے بعد گندم پک جائے گی، دیکھ لیں گے گندم کیسی ہوئی ہے۔ ان کھیتوں میں جنہوں نے پانی کو روکا، اور اس پانی کے رکنے کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مشکل کا سامنا کرنا پڑا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں گندم کیسی ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس پانی کو اپنے کھیت میں لے لیا اور وہاں سے انسانوں کا گزر آسان ہو گیا، سڑک صاف ہو گئی، تو اس پانی کی وجہ سے کھیت خراب ہوا یا فصل اچھی ہوئی، میں آپ کو شیئر کروں گا ویڈیو، جب یہ 3 مہینے کے بعد جب گندم پک جائے گی، تیار ہو جائے گی۔ تو ثابت تجربے سے یہ ہوا کہ
وہ لوگ جو اپنی خوشی کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے مصائب پیدا کر دیتے ہیں، تو اس تکلیف کو یا اس مصائب یا اس مصیبت کی وجہ سے اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ پسند کیا کرتے ہیں کہ میرے بندوں سے محبت کی جائے، میرے بندوں کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ میرا ایک دوست بلکہ میرا کزن جب اسے دوسری شادی کی تو میں نے اسے کہا کہ یار تیری یہ جو خوشحالی کی وجہ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ شادی کے وقت تو نے ان 2 بچوں کو بھی اپنایا تھا جن کا باپ آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا، جن کو آپ ساتھ نہ لاتے تو کوئی بندہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے ان 2 بچوں کو ساتھ لایا، ان کو پیار دیا جو اپنی اصل اولاد کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو رب کی ذات نے آپ پر بے شمار عنایات کی۔ آج آپ کے پاس گاڑی ہے، آج آپ کے پاس سہولت ہے، آسائشات ہے۔ اگرچہ اگر ماضی دیکھا جائے تو آپ کی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن یہ جو ساری اللہ کی عنایات ہوئی ہیں میرے حساب میں یہ ان 2 بچوں سے محبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج تمہاری زندگی بڑی سکھی ہے، ادروائز دوسری شادی والے بندے بے شمار مسائل کا سامنا کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، خوش نہیں نظر آتے، لیکن یہ حشاش بشاش تیرا چہرہ اور پر رونق تیرا چہرہ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت دراصل اللہ سے محبت ہے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا ابو بن ادم والا، کہ جب فرشتہ آیا تو آپ نے پوچھا کیا لکھ رہے؟ اس نے کہا یار میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا نام ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ہے۔ ابو بن ادم نے کیا کہا تھا کہ پھر میرا نام ان لوگوں میں لکھ لو، ایک نئی لسٹ بناؤ، ان لوگوں میں لکھ لو جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرشتہ لکھ کے چلا گیا۔ اگلے دن جب آیا تو اس نے ابو بن ادم کو لسٹ دکھائی جن سے اللہ محبت کرتا تھا، اور ابو بن ادم کا نام سب سے اوپر تھا، پہلے نمبر پر تھا۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ اللہ کی محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا دراصل اللہ سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو بندے اللہ کی مخلوق کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اپنی زمین پر، اپنے کھیت کے بننے پر کنڈے رکھتے ہیں، اور وہ کانٹے اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ کھیت خراب نہ ہو، تو ان کانٹوں سے اگر بندے بھی تکلیفیں پڑے ہوئے ہیں گزرتے ہوئے، ان کے کانٹے چبھتے ہیں، گاڑیوں پہ خراشیں آتی ہیں، کپڑے پھنستے ہیں، تو وہ پھر دراصل اللہ کی مخلوق کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، تو وہ مسائل اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ لائکس کہ ہز فیلو مین بی لائکڈ۔ تو ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اگر ایک ماں خوش ہو جاتی ہے جب ہم اس کے بچے کو شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ہم اس کی مخلوق کو پیار سے دیکھیں گے، اس سے محبت کا اظہار کریں گے، تو اللہ کی ذات کتنی خوش ہوگی۔ تو تھینک یو ویری مچ دوستو، آپ اس ویڈیو کو ضرور دوستوں تک پہنچائیں، اور بات تو چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت گہری ہے۔ آپ اگر سکون چاہتے ہیں، اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف کو، سکون چاہتے ہیں، تو پھر لو یور فیلو مین، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو اچھی لگے تو یار دوستو ضرور اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور سبسکرائب کریں اگر اچھی لگے تو۔ تھینک یو، السلام علیکم۔